امیڈیٹلی اپنے آپ کو جو ہے داخل کر دو اسلام میں۔ میں عرس کے تعلق سے بھی اختصار سے ذکر کروں گا، حضرت کی شخصیت پر بھی، لیکن بالخصوص میں جو ہے اپنے خطاب میں پورے اسلامی پس منظر کو لے کر گفتگو کروں گا۔ اسلام کو ہم عرس اسلام کا ایک جز ہے، تو میں جز کو تو شامل کروں گا لیکن کل کو ملوں گا، کیونکہ علماء کرام جو ہوتے ہیں وہ اسلام کے عالم ہوتے ہیں، صرف عرس کے عالم نہیں ہوتے ہیں۔ تو آپ ایک عالم کے عرس میں آئے ہیں تو اسلام کے تعلق سے آپ کو ایک کلیئر ویژن مل کے جانا کہ اسلام ہے کیا، اسلام ہے کیا، یہ کتاب کے بارے میں آپ کے ذہن میں ثابت ہو جانا۔ کیوں؟ نہ یہ لائٹنگ کی حضرت کی ضرورت ہے، نہ یہ ہمارے بحث و بیان کی ضرورت ہے، نہ یہ کسی چیز کی جو ہے حضرت کو جو ہے ویسے ہی جو ہے خاص احتیاط نہیں۔ یہ سارے چیزیں جو ہے یہ ہم اپنی ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے کرتے ہیں۔ ان کے کام اور ان کی خدمات پر اللہ کی طرف سے جو ان پر انعامات اور اکرامات ہو رہے ہیں وہ قیامت تک جاری رہے۔ یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم آپ سب کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ کیوں؟ جیسے بزرگوں نے کہا کہ چمن کا ڈر جو ہے، خزاں کا ڈر نہیں میرے چمن کے پھولوں کو، خزاں کا ڈر نہیں میرے چمن کے پھولوں کو، میں زندہ ہوں کر زندہ رکھو میرے اصولوں کو، زندہ ہوں کر زندہ رکھو میرے اصولوں کو۔ اصولوں کو ختم کر دیے، دفنا دیے اور لاکھ نقصان کرے، میلے کرے، سارے کچھ کرے، اس سے پھر کوئی فائدہ نہیں۔ تو جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان تم اسلام میں جو ہے مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ تو اسلام ہم سے مطالبہ کر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اسلام میں ہم جو ہے باشرطی یہ جزوی طور پر داخل نہیں ہونا بلکہ کلی طور پر داخل ہو جانا، یہ اسلام کا ہم سے مطالبہ۔ تو اس مفہوم سے معلوم ہو گیا، اور اسلام ہمارا ایک ایسا واحد اور سپریم مذہب ہے، ایک نمایاں اور اعلیٰ مذہب ہے کہ اسلام میں صرف عبادت نہیں ہے، اسلام میں جو ہے عبادت بھی ہے، معاملات بھی ہے، شادی بیاہ بھی ہے، تقاریب بھی ہے، دوستیاں بھی ہے، تعلقات بھی ہے، رشتہ داریاں بھی ہے، ساری چیزیں اسلام میں داخل ہے۔ کوئی دنیا کا جز نہ عقیدے کا، نہ انسانیت کا، نہ عمل کا، نہ اخلاق کا، نہ معاملات کا، نہ شادی بیاہ کا، کوئی جز اسلام سے خارج نہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی کہ تم تمام پہلوؤں کو اسلام کے مطابق کرو۔ صرف نماز آ کے پڑھ لینا اسلام نہیں ہے، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ نہیں ہے، روزہ رہ جانا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ نہیں ہے، میلاد النبی کا جلسہ کر لینا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کرنا جو ہے اسلام کے اصولوں کے مطابق وہ پھر آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا ماحول کیا ہو گیا، معاملات کیا ہو گیا، ہم نماز کے لیے آئے تو ہمیں نماز بھی اسلام کے مطابق پڑھنا، ذرا اور جذبہ ہوا تو داڑھی اسلام کے مطابق، جبہ اسلام کے مطابق رکھ لیں گے، معاملات اسلام کے مطابق نہیں، شادی بیاہ اسلام کے مطابق نہیں، تعلقات اسلام کے مطابق نہیں۔ تو یہ چیز جو ہے قرآن کے خلاف ہے۔ یہ اگر ہم کسی چیز سے منع کر رہے، روکتے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ تو غلط پہلو ہے، یہ ایک غلط پہلو ہے، اس کو کیوں ہم اسلام میں مرج کر، چاہے وہ عقیدے کا ہو یا انسانیت کا ہو یا شادی بیاہ، کوئی پہلو اسلام میں خارج نہیں، کوئی پہلو نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دین کی جو اساس ہے، بنیاد ہے، وہ دو چیزوں پر ہے، ایک قرآن مجید، دوسرا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن کی کیا شان ہے، آپ غور کیجیے، کیونکہ آج ہم نے قرآن کی جو ہے نا ایک کتاب جو ہے ایصال ثواب کی کتاب، تعویذ وظیفے کی کتاب بنائی، کام نہیں بن رہا صاحب، کاروبار نہیں چل رہا، قرآن سے وظیفہ لے لی صاحب، جو ہے شادی بیاہ نہیں ہو رہی، قرآن سے وظیفہ لے لی، چہل نم ہے، زیارت ہے، عرس ہے، ایصال ثواب رمضان میں، تو قرآن صرف جو ہے ایصال ثواب کی بھی کتاب نہیں، ایصال ثواب ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے اموات کو، میتوں کو، مردوں کو فائدہ ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں۔ اس طرح قرآن کی جو ہے آیات کے ورد سے جو ہے شفا بھی ملتی ہے، کاروبار میں اچھے سارے چیزیں، لیکن صرف قرآن جو ہے ایصال ثواب کی کتاب نہیں، نہ قرآن جو ہے آپ کے اللہ بھلا کرے صرف جو ہے تعویذ وظیفے کی کتاب ہے، بیماری سے جو ہے شفا ملنے کے لیے، ایسا نہیں ہے معاملہ۔ قرآن پورے چیزوں کو شامل ہے۔ کیوں اصل میں ہمارے پاس ایسا خرابی کیوں آئی قرآن کے تعلق سے؟ ہماری سوچ، اگرچہ کہ ہم زبان سے بولیں گے اور صاحب قرآن بہت بڑی کتاب ہے، عمل ہے، فکر ہے، ویسا معاملہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ توحید الہی ہم پر واضح نہیں ہے۔ قرآن ہے کیا چیز؟ قرآن علم الہی ہے، قرآن کلام الہی ہے۔ تو سوچئے جب قرآن کو علم الہی سے نسبت ہو گئی، کلام الہی سے نسبت ہو گئی، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کو اپنے تصور میں لائے، اگرچہ کہ اس کا تصور محال ہے۔ جو کچھ بھی آپ کو خطرات ملتے ہیں، بارش کے چند چھینٹوں کے
وہ سمجھنے کی کوشش کرے. قرآن علم الہی ہے تو اللہ کے علم میں کسی قسم کا نقص نہیں, اللہ کے علم میں کسی قسم کی جہالت نہیں. اللہ کے علم نہ صرف جو ہے کامل ہے بلکہ اکبر ہے علم الہی, ہر چیز ہے قرآن. اب یہ ہے سارے معاملات آپ دے دیجیے. ایسا نہیں ہے کہ میں اگر کوئی پریڈکشن کرتا ہوں, میں کوئی پیشن گوئی کرتا ہوں تو میری پیشن گوئی جو ہے 10 سال یا 20 سال تک کی حد تک ہوگی, وہ بھی ان ایکوریٹ, کوئی اس میں ایکوریسی نہیں ہوگی, ہو بھی سکتی نہیں بھی ہو سکتی. میں اگر کوئی قانون بنایا تو میرا قانون جو ہے 10 20 سال 50 سال تک جو ہے ویلیبل رہ سکتا ہے, وہ قابل قبول ہو سکتا ہے, قیمتی ہو سکتا ہے. لیکن 50 سال کے بعد زمانے بدل گئے, حالات بدل گئے, لوگوں کی سوچ بدل گئی, فکر بدل گئی, تو جو ہے میرا قانون جو ہے پھر لوگ سائڈ پر رکھیں گے, میں بنایا اس قانون. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کلام کی یہ معاملہ نہیں. کیوں؟ اس کا کلام یہ سارے نقائص سے پاک. 50 سال کے بعد بھی قرآن جو ہے 50 سال کے حالات کے موافق ہے, 100 سال بعد بھی, 200 سال بعد بھی, اور قیامت تک بھی. کیوں ایسا؟ کیونکہ وہ علم الہی کا آئینہ, علم الہی کا آئینہ ہے. چاہے سائنس ہو, ٹیکنالوجی ہو, قانون ہو, ہر چیز کے لیے جو ہے قرآن ہمارے پاس جو ہے. اس لیے مولا تعالیٰ فرماتا ہے لا تقیم ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشکی کوئی تری جو ہے اس کتاب نے جو ہے نہیں چھوڑی مگر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کو مینشن کر دیا اس کتاب میں. اب خرابی کیا آ گئی؟ ہمارے مطالعے کی خرابی, ہمارے علم کی خرابی, ہماری محنت کی خرابی. ہم قرآن سے وہ چیز کو حاصل نہیں کر پا رہے, ورنہ قرآن سب کچھ ہے. تو قرآن کے تعلق سے اپنے جو ہے ذہنوں میں, فکروں میں ہمارے اندر پڑی ہوئی ہے, اس کو جھاڑنا ہو. قرآن کلام الہی ہے. اب میں بتا رہا ہوں, حالانکہ میں حفظ کیا تقریباً 10 سال پہلے. مولوی میں بھی قرآن پڑھا, تفسیر جلالین. مولوی دکم میں بھی ہمارے تفسیر جلالین کا دوسرا حصہ, تفسیر نصبی پڑھے, تفسیر بیضائی پڑھے. ابھی بیٹھ کر جو ہے میں ختم قرآن کے وقت قرآن پڑھ رہا تھا تو ایسا دکھ رہا, میں ایک نئی کتاب پڑھ رہا ہوں, اس کے معنی معرف ایسا دکھ رہے, ایک عجیب سمندر ہے وہ, ایک عجیب سمندر ہے وہ. تو جب جب آپ پڑھیں گے قرآن کو تب تب آپ کو فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوگا. تو قرآن کی شان کیا ہے؟ اب ہمارا معاملہ کیا ہو گیا, جب ہمارے نفس کی بات آتی ہے, قرآن کے قوانین کی بات آتی ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, وہ سب صحیح ہے بھائی, لیکن بلکہ پھر ہم اپنی بات کرتے ہیں. قرآن کے اخلاقیات کی بات آتی ہے, وہ سب صحیح ہے بھائی, لیکن بلکہ اپنی بات کر رہے ہیں. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. حضرت علامہ اقبال کی چھوٹی بہن سے جو ہے کہ سسرال والوں نے ان کو پریشان کیا, تو بہن جا کر مائکے میں آگے بیٹھ گئی. اب بعد میں جو ہے وہ سسرال والے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے آ کے صلح صفائی کے لیے آئے, صلح صفائی کے لیے آئے. اب علامہ اقبال کی بہن کے ساتھ وہ لوگ صحیح طور پر پیش نہیں آئے تھے, اس لیے صلح کرنے تیار نہیں تھے. بولے نہیں کرتا ہوں میں صلح یہ لوگوں سے. تو مجلس میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کی اور فرمائے اللہ صلح کو پسند کرتا ہے, اللہ صلح کو پسند کرتا ہے. وہی علامہ اقبال جو چند لمحوں تک جو ہے حجت کے ساتھ, حد درمی کے ساتھ, ضد کے ساتھ کرتے میں ختم نہیں کرتا صلح, اب فوراً کیا چھٹی کے میں صلح کے لیے تیار ہوں. یہ قرآن کا ہوتا ہے. اس وجہ سے علامہ اقبال نے کہا جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پر نزول کتاب عقدہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا. قرآن کا نزول حضور کی وساطت سے آپ کے قلب پر ہونا, ورنہ تقریر بیکار, تفسیر بیکار, مفسر بیکار, اثر نہیں ہوتا قلب پر. قرآن کو اپنے قلب پر نافذ کرنا. تو جب جو ہے پھر قرآن کے احکام کی حکمت بھی سمجھ میں آتی, قرآن کے اخلاقیات کی بھی حکمت سمجھ میں آتی, تو علامہ اقبال نے کہا بولے بھائی فوراً وہ صلح کے لیے تیار. تو حاضرین محترم, قرآن کی شان کا خود اب یہ جو ہے علامہ اقبال کا پہلے خود مولا تعالیٰ جو ہے مومنین کی کیفیت کو بیان کرتا. جب مومنین کو قرآن کے تعلق سے کوئی عقیدہ بیان کیا جاتا قرآن کی روشنی میں, مومنین کو قرآن کی روشنی میں کوئی جو ہے قانون لا بیان کیا جاتا, یا مومنین کو کوئی قرآن کی روشنی میں جو کوئی اخلاق کی بات ذکر کی جاتی, تو کرتے کیا ہے وہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں جو حبیب آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے, تو آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں. مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ, وہ جب جان جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے, پھر کہتے ہیں یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین, اے ہمارے رب ہم ایمان لائے, ربنا آمنا فاکتبنا, اور ہمارا نام تو جو ہے گواہوں میں رکھے کہ ہم تیری کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں. یہ مومنین کی شان ہوتی ہے. اب ہمارا معاملہ جب قرآن پیش ہوتی ہے ہم اس کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, اے اہل ایمان تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے, حقیقتاً پھر جائے, اسلام کا انکار کرتے نعوذ باللہ, یا اسلامی فکر کا انکار کرتے, اسلامی قانون کو جو ہے بولے سب صحیح ہے بلکہ لیکن انسان اپنے نفس کی بات کرتے,
اپنے مذہب کی بات کرے، اپنی ضد اور ہٹدرمی کی بات کرے، اپنے منصب اور عہدے کی بات کرے، تو اسلامی فکر کیا انکار، اسلامی فکر سے جو ہے بیزارگی کر دے یا اس سے نگلٹ کر دے، اس کو نظر انداز کر دے یا حقیقتاً جو ہے اسلام کا انکار کر دے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، پھر اللہ ایک ایسے قوم کو لائیں گا يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، جو اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور اللہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. يُحِبُّهُمْ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے بڑے شفیق ہوں گے جو قرآن کی فکر، اسلام کی فکر کے جو ہم نوا ہم خیال ہوں گے، جن کے درمیان قرآن کی فکر کے تعلق سے ایک یونٹی ہوں گی، وہ آپس میں شیر و شکر ہوں گے. اور عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، جو حقیقتاً کفار ہے یا پھر جو اسلامی فکر کو نیگلیکٹ کرتے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، اور سب صحیح ہو رہے ہیں لیکن پھر اپنے مطلب کی بات کر رہے ہیں، اپنے نفس کی بات کر رہے ہیں، اپنے منصب کی بات کر رہے ہیں، قرآن کے احکام کا جو ہے انکار کر رہے ہیں، بولے اور صحیح ہو رہے ہیں، پھر اپنے قرآن کے خلاف احکامات پاس کر رہے ہیں، قرآن کے خلاف اخلاقیات کو فروغ دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ جماعت جو محبین کی جماعت ہے، یحبہم، اللہ جن سے محبت کرتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ کریں گے کیا؟ وہ لوگ کریں گے کیا؟ عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر وہ سخت ہوں گے، سب پر تو کوئی تلوار لے کے نہیں نکلیں گے. ان کی استقامت، ان کا تسلط، ان کی اپنی فکر پر جو ہے استقامت، جو ان کی اسٹیبلٹی، یہ ان کو جو ہے بے چین کر کے رکھے گی، ان کو پریشان کر دیں گے. بولیں گے بھائی یہ کیا بات ہے، نہ ہمارے منصب سے ڈر رہا، نہ ہماری عمر سے ڈر رہا، نہ ہمارے عہدے سے ڈر رہا، نہ ہماری شخصیت سے ڈر رہا، نہ ہماری جسامت سے ڈر رہا، آخر کیا بات ہے؟ بلکہ ایسے جسامت والے، عمر والے، منصب اور عہدے والے، ان سے خوف کھائیں گے، محبوبان بارگاہ حق سے یہ لوگ خوف کھائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور ایسے کسی ملامت کرنے والے کی ملامتوں کو، تانا دینے والوں کی جو ہے تانے کو جو ہے وہ خاطر میں نہیں لائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، جس کے اندر یہ وصف پیدا ہو جائے، اللہ کی محبوبیت حاصل ہو جائے، جو ملامت کرنے والوں کی ملامت کو جو ہے بالا طاق رکھے، مولا فرماتا ہے یہ تو ان لوگوں کو حاصل ہوتا جن کو فضل الہی حاصل ہوا. یہ فضل الہی ہے، ملامتوں سے خوف نہیں کھانا، حق بات کو پیش کرنا، یہ فضل الہی ہے. جو ملامت سے ڈر جاتا ہے، خوف کھا جاتا ہے، حق جو ہے سامنے ثابت قدم ہے، اللہ کہتا ہے کہ پھر وہ جو ہے ان کو فضل الہی سے کوئی حصہ نہیں ملا، اس فضل میں یہ فضل کا خانے. تو قرآن تعلق سے ہماری فکروں کو درست کیجیے، اور قرآن کے بعد حدیث، قرآن کی وہ شارح بھی ہے، قرآن کی شرح ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کا ارشاد ہے یہ حبیب ہمارے کچھ نہیں کہتے جو کچھ ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. تو حدیث بھی وہی ہے. حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا جو سرکار تھی، جو پرورش فرمائے تھے، جب سرکار کا وصال ہو گیا تو حضرت ابوبکر فرمائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چلو چل کر حضرت ام ایمن سے ملاقات کرتے. ام ایمن سے ملاقات کرتے حضرت ابوبکر نے کہا، جب کہا تو حضرت عمر حضرت ابوبکر حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لے گئے. وہ صحابیہ جب وہ ملاقات کر تو حضرت ام ایمن رونے لگ گئی. تو حضرت ابوبکر نے کہا کیا تم حضور کے بارے میں فکر مند ہو کے رو رہی؟ بولے حضور تو اللہ کی رحمتوں میں ہیں. اللہ فرمایا وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کے ہر آنے والی گھڑی مبارک گھڑی ہے، پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. تو فرمایا حضرت ام ایمن نے کہا نہیں، میں حضور کے لیے متفکر ہو کے نہیں رو رہی، مجھے بھی پتا ہے حضور کی ہر گھڑی مبارک گھڑی ہے، حیات یہ ظاہری کی بھی مبارک ہے، وصال کے بعد کی بھی مبارک ہے. لیکن پھر کیا بات ہے؟ حضرت ام ایمن نے کہا جو وحی الہی کا سلسلہ تھا حضور کی حیات ظاہری سے، وہ سلسلہ منقطع ہو گیا اس لیے رو رہی ہے، وہ سلسلہ رک گیا اس لیے رو رہی ہے. دیکھیں صحابہ کی کیفیت، قرآن کے نزول کے رکنے پر ان کو رونا آ رہا ہے، اور ہم کو قرآن بیان کیا جاتا ہمارے دل پتھر بنے ہوئے، قرآن احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں، قرآن اخلاقیات کو نظر انداز کر رہے، قرآن معاملات کو نظر انداز کر رہے. تو یہ سب سے پہلے بنیادی چیز ہے، یہ بنیادی چیز ہے. اب دیگر جو مسائل ہے وہ جو ہے وہ سیکنڈری چیز ہے. سارے دلائل کی اساس قرآن ہے. آج جو ہے آپ بدعقیدوں کو دلائل قرآن سے دے رہے، کیوں نہیں مان رہے؟ کیونکہ قرآن کی حقیقی صورت حال ان پہ قلب واضح نہیں ہوئی ہے. قرآن کی اس کی شان جو ان کے قلب پر واضح نہیں ہوئی، اس وجہ سے آپ سوچ سے کر رہے علم غیب پر، قرآن سے دلائل دے رہے، پھر کیوں نہیں قبول کر رہے؟ سوچ سے کر رہے آپ نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں قبول نہیں کر رہے؟ خرابی کیا ہے؟ قرآن کی جو شان ہے وہ ان کی قلبوں سے دور ہو چکی ہے. قرآن کی اہمیت، قرآن کی عظمت، کیوں قرآن کی عظمت کیوں دور ہو گئی؟ جو ہے قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کی عظمت ان سے دور ہے، رسول کی عظمت صاحب قرآن کی عظمت سے دور ہے. اس وجہ سے جو ہے قرآن دلائل ان پر اثر نہیں ہو رہا. تو حاضرین محترم، پہلے بنیادی چیز اس چیز کو درست کریں. یہ دوسری چیز
جو ہمارے لیے جیسا ہم جو سارے معاملات کرتے ہیں، بالخصوص یہاں اصلاح ضروری ہے۔ ہمارے اہل سنت نے جو ہے جو اجازت دی ہے عرس کی یا زیارت کی، وہ کس حد تک اجازت دی ہے وہ معلوم ہونا چاہیے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرس جو ہے فرمایا ہے کہ نم نومت العروس، جب وصال شدہ شخص اللہ والا کو انتقال کرتا تو فرشتے اس کو کہتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، تم سو جاؤ جیسا کہ پہلی رات کی دلہن سوتی، یعنی پہلی رات کی دلہن نہیں سوتی، یعنی ان کے زندہ ہونے کی طرف اشارہ، بیدار ہونا۔ اسی سے علماء نے عرس کو محفوظ کیا ہے۔ اور اس طرح بخاری شریف کتاب المغازی کی حدیث ہے، سرکار ہر سال شہداء احد کی جو ہے زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، وہ ممبر رکھتے تھے اور خطاب کرتے تھے۔ ہر سال شہداء احد کی زیارت کے لیے جاتے تھے، وہ ممبر رکھ کر حضور خطاب کرتے تھے۔ تو یہ بھی جو ہے ہمارا ہر سال ہونا حضور کی اتباع ہے۔ اس طرح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ابن ماجہ میں بھی سرکار نے فرمایا کنت قد نهیتکم عن زیارت القبور فزورها، میں نے تم کو قبور کی زیارت سے منع کیا تھا، بس تم اس کی زیارت کرو۔ یہ دوسری چیز جو ہے یہ جو کھانا پکایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، سرکار فرمائے تطعم الطعام وتقرب السلام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سرکار مستقل فرمائے۔ اب کسی زید وغیرہ کو اجازت ہی نہیں ہے یہ بولے یہاں مت پکاؤ، جب پکاؤ، اب پکاؤ، یہ اگر ایسا ہوتا تو پھر سرکار خود منع کر دیتے، تو یہ کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اب ہے پھولوں کا ذکر، خود اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں مقربین کے ذکر کے بعد فرماتا ہے فرح و ریحان، ان کے لیے خوشی ہے، مقربین کے لیے، مومنین کے لیے، اور خوشبودار پھول ہے ان کے لیے۔ اب مقرب زندہ رہا تو مقرب وصال کے بعد مقربیت سے خارج نہیں ہوتا، ہو زندہ ہے تو مقرب وصال کے بعد نہیں۔ اللہ مقرب کا کتنی شان حکمت ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ زندگی میں بھی ہم جو پھول پہنتے، شادی کے موقع پہ پھول پہن رہے، ہم جو ہے کامیابی پر پھول پہن رہے، تو یہ مقربین کی شان ہے کہ ان کے لیے خوشبودار پھول ہے، زندگی میں بھی ہے، بعد وصال بھی ہے، ان کی مداروں پر پھول پڑ رہے ہیں، ان کی برکتوں پر پھول پڑ رہے ہیں۔ تو فرح و ریحان اللہ زندوں کے لیے نہیں کہا، مثال شدہ نے مطلقاً کہا مقربین کے لیے۔ مقرب حیات میں بھی مقرب رہتا ہے، بعد وصال میں مقرب رہتا ہے، بلکہ اس کے قرب الہی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، مقرب کے قرب الہی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح جو ہے ایک ہوتا ہے بزرگان دین کی بارگاہوں میں ہم توسل لیتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے اللہ کے ولیوں کے مقام سے توسل لینا، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت سیدتنا مریم علیہ السلام، یہ ولیہ ہے، نبی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت زکریا جو نبی ہے، جب حضرت مریم سے ملاقات کے لیے گئے تو ان کے روم میں، ان کے گھر میں، کمرے میں دیکھے بن موسم کے میوے رکھے ہوئے تھے، بن موسم کے میوے رکھے تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جیسا ہی وہ دیکھا، پوچھے کیا ہے، فرمایا اللہ کی طرف سے۔ تو حضرت زکریا نے جو دعا جو فرمائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر زکریا نے دعا کی اپنے رب سے، وہیں پر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کہہ سکتا تھا دعا زکریا ربہ، زکریا نے اپنے رب کو پکارا، ختم ہو گئی بات، لیکن ہنالک کہہ کر کہہ دیا گیا، وہ ولیہ کا مقام تھا، اس کی عظمت دیکھو، وہیں پر حضرت زکریا نے جو دعا کی۔ تو اللہ والوں کے مزاروں کے پاس مزار سے توسل لیتے ہوئے ان کی ذات کا توسل، مقام کا توسل لینا، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی سنت ہے اور قرآنی اشارہ ہے۔ ہنالک اسی مقام پر انہوں نے دعا کی، وہ توسل مکانی، اس قدر تک اہل سنت کا ورکن ہے، یہ اہل سنت والجماعت۔ اب آج کیا ہو گیا، ہمارے اللہ رحم کرے، ہمارے سجاد خان کو بھی، ہمارے اہل علم کو بھی، آج دیکھ رہے آپ درگاہوں میں ہر درجے بے اعتدالی ہو رہی ہے۔ اب آپ سمجھیں گے میں درگاہوں میں بے اعتدالی بولا تو کوئی بھائی ہم وہ پارٹی کے نہیں ہے صاحب، وہ ایسا مسئلہ نہیں، ہم خود سنی ہے، چشتی ہے، حضرت سے جو ہے وہ ہے ہماری سنیت، حضرت کے اثر سے، حضرت کی دعاؤں سے، حضرت میرے استاد ہوتے ہیں، حضرت سے جو ہے استاد ہے، روحانی طور پر بھی آپ سے میرے کو جو ہے شرف حاصل ہے حضرت سے جو ہے۔ تو وہ بات نہیں جو بے اعتدالی ہو رہی وہ سنیت کے خلاف ہے۔ کیا بے اعتدالی ہو رہی، مزاروں پہ طوافاں ہو رہی، حرام ہے، پوری اہل سنت اس بات پر متفق ہے۔ جو سجدہ کر رہا ہے اور تعبیریں کر رہا ہے، سمجھ جائیے وہ اہل سنت نہیں ہے، وہ بدبخت ہے، جاہل ہے، جو مزاروں پہ سجدہ کر رہے، جو قبروں پہ طواف کر رہے، اور جو ہے آپ کے اللہ بھلا کرے وہ سب جا کے خفنا ڈالنا، یہ سب جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ فلاح پانے والے مسلمانوں کی شان کیا ہوتی، وہ غیر ضروری جاہلانہ حرکتوں کو چھوڑ دیتے۔ یہ کامیاب مسلمانوں کے ایٹریبیوٹس اللہ بیان کر رہا ہے، خفنا ڈال رہے، ہال ٹکٹ لگا رہے،
جو ہے آپ کے اللہ تعالیٰ کرے جو ہے پاسپورٹ کی کاپیاں لگا رہے. ارے کسی اللہ والے نے اس حرکت کی مدد آپ پر؟ ہم توسل کے قائل ہیں, ہم وسیلے کے قائل ہیں, اور یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے اجازت سے, اللہ کے جو ہے عطا کردہ قوت سے, تصرف سے وہ ہماری مدد بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے. جہاز جا کر آپ کہہ سکتے ہیں حضرت مفتی عبدالجلیل صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ میرا یہ مسئلہ ہے, اللہ کی اذن سے میرے اس مسئلے کو حل کرو. ایک توسل کیا, اللہ ان کے واسطے سے میرے مسئلے کو حل کر دیں. ایک حضرت میرے مسئلے پر توجہ فرمائیے, یہ بھی جائز ہے. لیکن ساس جا کے بہو کا منہ بند بنا کر کے غفلت ڈالو, بہو جا کے ساس کا منہ بند بنا کر اسی غفلت پہ غفلت ڈالو, سب دل لگی ہے. یہ سنیت نہیں ہے, یہ جہالت ہے, یہ سنیت نہیں ہے. ہمارے صاحب بچہ بولے جا کے غفلان کھول دینا, بولے ساس کا منہ بھی بھول گیا, بہو کا ہی بھول گیا, آپ کیا ہونا دیکھنا. تو یہ سب جہالت ہے. ہاٹی گڈا لگا رہے بچے, درگاہوں کا ہاٹی گڈا لگا رہے, ایگزام ہال میں چیٹنگ مار رہے. کسی ولی نے جو آپ کو ایسی بات کہی, فیک ڈاکومنٹ جو ہے آپ کے ایمبیسی میں سبمٹ کرے, لا کے پاسپورٹ کی کاپی چپکا ہے. یہ اولیاء اللہ کے کردار سے کوئی اس کو مناسبت ہے؟ غفلہ ڈال رہے جو ہے, اور درگاہوں کے جو ہے جو جاگر بیٹھے نیرے جاہل ہے, نہ شریعت کا ہی نہ طریقت کا ہی. اہل اللہ کہتے ہیں, بزرگوں نے کہا جو ہے پہلے طریقت معلوم ہو, توحید اسمی, توحید فعلی, توحید ذاتی, حقائق, دقائق, معرفت, یہ ساری چیزیں معلوم ہونا یہ طریقت ہے. بولے یہ بھی طریقت نہیں ہے, یہ تو علم میں طریقت ہے. علم الگ ہے, عرفان الگ ہے فرمائے. علم سے جو ہے عرفان نہیں ہوتا فرمائے. تو ہم کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے نہ شریعت کا. اور درگاہ کے پاس بیٹھ گئے تو سمجھتے بڑا سا بڑا عالم, شیخ الحدیث, قرآن پڑھنے والا, حدیث پڑھنے والا, پڑھانے والا, حدیث میں قرآن اپنی زندگی کرنے والا کچھ نہیں, ہم بڑے عالم. نیرے جاہل ہے, ان کی صورتوں پہ بچ جائیے. کسی کا ڈبا ہونا, زلفے چھوڑ لینا, گلے میں ہرا گمچھا ڈال لینا, یہ اس کے بزرگ ہونے کی دلیل ہی نہیں ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو محدث بھی ہے, بڑے جو ہے ولی بھی تھے, ان کے زمانے میں ایک دیوانہ جو ہے برہانہ ننگا جو ہے اپنے زکر کو پکڑ کے بولا علی فیدے کو, یہ بولا. لوگ بولے ارے اللہ والا ہے, اللہ والا ہے, مجذوب ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا اس کو جوتا مارو. بولے الف نقطوں کے ساتھ ہوتا ہے کمینے, حضرت کیا فرمایا الف نقطوں کے ساتھ ہوتا. تو یہ سب ہر دیوانہ پاگل مجذوب نہیں ہوتا. جو عرفان کے سمندر میں غرق ہو گیا وہ مجذوب ہے. ہر دیوانے کو مجذوب سمجھ رہے, ہر درگاہ پہ بیٹھنے والے کو رہے, اور ہو رہا جاتے انہیں ڈوری باندھا. یہ سنیت نہیں ہے, جہالت ہے. یہ فیک ورژن ہے سنیت کا. ڈوریاں باندھ رہے, منہ وہاں کا رکھا ہوا جلا ہوا جو ہے سندل ہے, یہ عود ہے لگا رہے, یہ سب جہالت ہے. ہمارے اولیاء اللہ کس مقصد سے آئے تھے یہاں پر؟ ان کی آمد کے مقصد کو یاد کرو. وہ اسلام کو پروموٹ کرنے آئے تھے, وہ انسانیت کو جو ہے امن کا پیغام دینے آئے تھے, اسلام لانے آئے تھے. اسلام تو ختم ہو گیا. غور کیجیے آپ, جو ہندو ہمارے درگاہ میں آ رہے تھے ان کو وہاں سے ایک توحید اور رسالت کا پیغام ملنا تھا. ان کو یہ معلوم ہونا تھا بھائی ہم جو مندروں میں جا رہے وہ یہاں سے جدا معاملہ ہوتا ہے. آتے جو ہے وہ مجاور جو بیٹھا رہا تھا وہ چکر لگا, وہ چکر لگا رہا, اس کا سر لے رہا, دبا دے رہا. یہ سب ان کو پھر کہاں سے توحید کی بو ملے گی, کہاں سے اسلام کی حقانیت ان پہ واضح ہوں گی؟ یہ درگاہ ہیں, یہ اولیاء اللہ, یہ اسلام کی امن تھے, یہ اسلام کی خدمت کے لیے. جو کیا حضرت بابا شرف الدین علیہ السلام عراق سے کیا اپنے مزار کے طواف کے لیے آئے تھے, اسلام فروغ دینے آئے تھے؟ بتائیے آپ کس لیے آئے تھے؟ انسانیت کو امن دینے آئے تھے یا سب چچورے حرکتوں کو اجازت دینے آئے تھے؟ حضرت شہاب الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ انہوں بھی عراق سے آئے تھے, وہ کس لیے آئے تھے؟ یہ سارے اولیاء اللہ اسلام کو فروغ دینا ہے. اسلام ختم ہو گیا, درگاہی نظام جاری ہو گیا, پیسے جمع کرنے کا نظام جاری ہو گیا. تو یہ سنیت نہیں ہے, اس کو اپنے ذہن سے نکال دیجیے. کوئی کتنا بھی بڑا لا الہ الا اللہ کر کے بھی آپ کو ایسی کوئی بات کرا تو اس کی باتوں میں مت آئیں, کیونکہ اہل اللہ کا طریقہ جدا ہے, ان کا معاملہ جدا, ان کے آداب جدا. وہ جو ہے خلاف شریعت بات میں حضرت گیلانی پیر رضی اللہ عنہ جن کی شان کیا فرمایا, قدمی ہاتھی علی رقبتی کل ولی اللہ, میرا یہ قدم ہر ولی ہر غوث کے کندھوں پر ہے فرمایا. وہ حضرت گیلانی پیر فرماتے ہیں جب تک تو شریعت کا عالم نہ بن طریقت میں قدم مت رکھ. حضرت گیلانی پیر فرمائے جب تک تو شریعت, اور بزرگوں نے مثال بھی دی ہے, فرمائے مانگ جو ہے آپ کی طریقت ہے اور بعض شریعت ہے, بعض ہم کو مانگ نکلے گی. فرمائے طریقت بالائی ہے, ملائی ہے, اور جو ہے شریعت دور ہے, دور ہوں گا تو مر جائیں گی. تو یہ سب بیکار حرکتیں ہو رہے ہیں. یہ جو ہے اس سے سنیت, اور آپ کبھی جو ہے سنیت کو اگر مانتے تو سنیت کا نام لے کے اس کو ڈیفینڈ بھی مت کرے, دفاع بھی مت کرے. یہ جاہلوں کی وجہ سے سنیت, بیچارے نیوٹرل لوگ جو مذہب ہے, حق کیا ہے باطل کیا ہے, وہ ایسی حرکتیں دیکھ کر دور ہو جا رہے.
پورا دعوت دین کا نظام ہو گیا. اللہ آئے تھے یہاں پر دعوت دین کے لیے, اور یہ درگاہی نظام کی وجہ سے پورا دعوت دین کا نظام غلط ہو گیا, تباہ ہو گیا, پورا تباہ ہو چکا. حالانکہ وہاں آنے والوں کو یہ ہونا تھا, آپ جو ہے بولتے دیکھو یہاں تمہاری مراد پوری ہو گئی, لیکن تم غور کرو تم یہاں بابا کو خوش کرنے آ رہے. بابا کی خوشی اللہ رسول کو ماننے میں, بابا جس کے ہو جائے تم بھی ان کے ہو جاؤ. بابا کہاں سے اتنی دور سے یہاں ہے, کس لیے؟ تمہاری جو ہے یہ تمہارے چراغ کے سے نہیں آئے تھے, تمہاری جو ہے بکروں کے جو ہے نظر کے لیے نہیں آئے, تم کر لے بہت اچھی بات ہے, لیکن اصل بابا کس لیے آئے تھے؟ تمہارے کو ایمان دینے آئے, اللہ رسول کی محبت, سرکار کا ادب, اللہ کی معرفت دینے آئے تھے. تم وہ چیز کو کر کے جو ہے بابا کو خوش کرو, تمہارے بکروں کٹنے سے بابا خوش ہونے والے نہیں ہیں. یہ توحید اور رسالت اسلام. آپ توحید کو بولیں تو سمجھیں گے کہاں حضرت کہاں بہادی گروپ کی بات کر رہے ہیں. ارے توحید ہمارا ایمان کا حصہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب وہ لوگوں نے توحید کو اتنا استعمال کیا, ہم استعمال کرتے جو ایسا سمجھ رہے وہ بات کی نہیں جائے. توحید لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بغیر آپ کا کلمہ مکمل ہوتا, اذان مکمل ہوتی, نماز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ بولتے, آپ کا جو ہے نماز مکمل ہوتی ہے, سب چیزوں سے لا الہ الا اللہ سے نہیں ہوتی نا ایمان. اسی کا نام توحید ہے. آپ سمجھیں گے لا الہ, مولانا توحید بولتے شاید وہ گروپ کی بات کر, نہیں, ہمارے گروپ کی بات. توحید اور رسالت اہل سنت کا خاصہ ہے, توحید بھی اور رسالت بھی. تو حاضرین محترم, ایسی جاہلانہ رسموں کو نہ حمایت دیجیے, نہ اس کا دفاع کیجیے, نہ خود کیجیے. بعض وقت کیا ہوتا ہے گھر والوں کے ان کے پریشر آنے کا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا طاعۃ الخلق فی معصیۃ الخالق. کوئی بھی رہن دو, دادا رہن دو, پردادا رہن دو, کوئی بھی رہن دو, مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائیں گی اللہ رسول کی نافرمانی. ملامت ہوں گی آپ کی, سب کو شتم. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا ولا یخافون لومۃ لائم. اللہ کے جو محبوبین ہوں گے وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف نہیں کھائیں گے. اور آپ ملامت سن کر جو برداشت کر لے, آپ ملامت کو فیس کر لے, تو سمجھ جائیے فضل الہی ہو جاتا. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, اللہ کا فضل ہے جسے چاہے. حاضرین محترم, جائے آپ زیارت پہلے سنت ہے. اور اس طرح خواتین کی زیارت بھی جو ہمارے وہاں نے اجازت دی پردے کے ساتھ دیے تھے, جہاں مردوں کا اختلاط نہ ہوتا, جہاں مردان موجود نہ ہوتے, پردے کے ساتھ دیے تھے, آلات کے ساتھ دیے تھے. اب یہ فیشن بن گیا, عرسوں میں مردوں اور عورتوں کا ایسی اجازت ہمارے فقہا تصور بھی نہیں کر سکتے, تو وہ ایسی اجازت دیتے تھے. تو یہ اہل سنت کی پردے کے ساتھ زیارت کا اجازت دی خواتین کو. اگر عرصہ ہے تو جو ہے ایسے وقت جہاں مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو, ٹھنڈا وقت ہو, جہاں مرد سے جو ہے ایسے موقع پہ جا کے زیارت کرنے کی اجازت دیے. یہ میلوں میں چلے جا رہے, وہ مرد کا جسم بھی لگ رہا, عورت کا جسم بھی لگ رہا, ایک دوسرے کو دھکم دھکی ہو رہی, یہ سب چیزیں کرنے کی اجازت نہیں دی, ہر کس نے دی. تو آپ بارگاہوں کو جائیے, ان کو زندہ سمجھیے, ان کا توسل لیجیے. حضرت کے پاس آئے, آپ حضرت کو بولے بِإِذْنِ اللَّهِ, جیسے اللہ تعالیٰ کہتا خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بارے میں کہا وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی, اندھوں کو اور جو ہے اکمہ جو ہے اندھوں بہنوں گنگوں کو جو ہے آپ اچھا کرتے اللہ کے اذن, وہ احیی الموتیٰ بِإِذْنِی, اور مردوں کو زندہ کرتے اللہ فرماتا میرے اذن. تو جتنے بھی اولیاء اللہ نے ان کو قوت دی ہے, تصرف دیا ہے, تو آپ کس ویژن کے ساتھ, یہ ویژن اندر سن رکھے کہ اللہ کی اذن سے, اللہ کی اجازت سے, یہ اہل سنت کا یہ میری مدد کر سکتے ہیں. اس عقیدے سے رہے. وہاں کو ہاٹ ٹکٹ لگاتے حضرت جو ہے آ جانے والے نہیں, وہ آپ کے بغیر ہاٹ ٹکٹ کے بھی ان کی نظر ہوں گے, بغیر ناز کے بھی حضرت کی نظر ہوں گے, اور سب غلط سلط حضرتوں پر اللہ خوش نہ ہوتے. وہ اللہ کی رضا دیکھیں گے, آپ کی خوشی دیکھیں گے. آپ ناجائز کام کر کے جا کے ہاٹ ٹکٹ لگا رہے تو ان ناجائز کام سے خوش ہوتے. ارے ان کے نزدیک اللہ ہے, اس کے حبیب ہے, اللہ رسول جس سے خوش ہوتے ہیں وہ کام سے خوش ہوتے. تو آپ جو ہے شریعت کی مدد جائیے, آداب شریعت کو معلوم رکھتے, زیارت کیجیے. یہ حضرت کی زندگی کا پیغام تھا, اور آج اس کی سخت ترین اصلاح کی ضرورت ہے. خانقاہی نظام کو زندہ کرنے کی, درگاہ نظام کو ختم کرنا. جب ایک سنت, جب ایک بدعت سیاح گندی بدعت آتی ہے تو ایک سنت اٹھ جاتی ہے. جہیز کا نظام آیا, وراثت کی سنت اٹھ گئی. ہمارے استاد محترم نے کہا جہیز کا نظام آیا, خواتین کو وراثت میں ڈبانے لگے. بھائی بہن بھایا بولتے شادی کر دی, اب جاؤ تمہاری شادی میں 50,000 جوڑے کی رقم دے دی, اب کون سا تم آپ کی وراثت دینا ہے. ارے یہ اسلام ہی ہے, یہ جو یہاں کی تہذیب اور کلچر ہے کہ اسلام کے ہم خلاف ہے. تو جہیز کی بدعت سیاح آئی, بدترین بدعت آئی, وراثت کا نظام ختم ہو گیا, بہنوں کو محروم کرنے لگے. سب یہ لا کا میلاد کے جلسے کر لیجیے, اللہ رسول سے خوش ہونے والے, اللہ کے پاس گرفت ہونے والی, بہنوں کی وراثتوں کو بہنوں کو محروم کر دی. کئی تو باپ کی وراثت سے بہنوں کو محروم کر دی. کیا ہوتا ہم شادی کر دی 4 لاکھ, نہیں کرنا تھا وہ 4 لاکھ کی شادی. کیوں؟ وہ 4 لاکھ کی شادی بھی ہم اپنے دل کے پٹاخے جلانے کے لیے کریں نا, وہ کون سا اللہ رسول کی خوشی کے لیے کرے تھے. وہ کر کے جو ہے 4 لاکھ کی شادی بھی اب وراثت. تو ایک بدعت جب آتی ہے تو سنت اٹھ جاتی ہے, وراثت کا نظام ہو گیا.
درگاہوں کی بدعت ہے، یہ سب برے حرکتاں جو ہو رہے، کفلا خالا جو آپ کے ہوتی گٹا مجاورہ لے کے سران ڈالتے رہے، طوافاں کرا رہے، سجدے کرا رہے، یہ بدعت آئی اور خانقاہی نظام کی سنت ختم ہو. اہل اللہ آتے تو وہاں لوگوں کی تسبیح کرتے تھے، لوگوں کو اللہ رسول کی معرفت دیتے تھے، اخلاق کا درس دیتے تھے، محبت کا درس دیتے تھے. یہ سب جو ہے مندروں میں جو ہو رہا کوئی جو ہے درگاہوں کی اجازت نہیں دیتے تھے، اگرچہ کہ ہم ایسا کرنے والوں کو مشرک نہیں بولتے، جہالت ہے ان کی. اہل سنت کا فرق یہ ہم احتیاط کرتے ہیں. اہل سنت حضرت اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، دوسرے فرقے لوگوں کو جاہل اور کافر بولتے تھے. اہل سنت اس طرح کا حکم نہیں لگا کرنے لگے، لیکن جہالت ہے وہ علم کا کام. تو کبھی آپ ایسی چیزوں کو ڈیفینڈ مت کریں، ایسی چیزیں نہ خود کرے نہ کرنے والوں کا ساتھ دے. اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو دو چار بڑھ کے اعتراض کر کے بولو وہ نالائق ملعون ہمارے سے تعلق نہیں رکھتے، وہ جاہل لوگ ہیں. آپ کے دفاع کرنے کے سے لوگ سمجھ رہے ہیں اہل سنت کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کے حال فراہم کرے، حضرت کے فیض و برکات سے تمام کو مستفیض کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتوں کو زندہ کرنے کی اور یہ بری جہالتوں کو بدعتوں کو بدعت سیئات ختم کرنے کی توفیق عطا کرے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ نور اشیم محمد وعلی اصحابہ الحمد للہ رب العالمین.